بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور بنگلہ دیش کی معیشت کا تقابلی جائزہ لیں گے۔ بنگلہ دیش نے فی کس آمدنی اور جی ڈی پی کے لحاظ سے پاکستان پر سبقت کیسے حاصل کی؟ پاکستان اور بنگلہ دیش کی معیشتوں کا اگر ایک تقابلی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ بنگلہ دیش جو کبھی پاکستان کا حصہ تھا، معاشی طور پر آج پاکستان کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں ہے۔ اس کی شرح نمو، فی کس آمدنی، غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر اور برآمدات پاکستان سے زیادہ ہیں اور اس کی معیشت بہتر رفتار سے ترقی کر رہی ہے۔ اگر دونوں ملکوں کی معیشتوں کے حجم کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ گزشتہ سال کے اختتام پر بنگلہ دیش کی جی ڈی پی یا مجموعی قومی پیداوار $302 بلین تھی، جبکہ پاکستان کی جی ڈی پی $275 بلین تھی۔ پاکستان میں فی کس آمدنی $1400 کے قریب ہے اور بنگلہ دیش میں فی کس آمدنی $1900 فی کس سے زیادہ بنتی ہے، اور یوں بنگلہ دیش مجموعی قومی پیداوار میں اور فی کس آمدنی میں بھی پاکستان سے آگے ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی آبادی بنگلہ دیش سے زیادہ اور مجموعی قومی پیداوار کم ہے۔ اگر تجارت کے توازن کو دیکھا جائے تو اگر بنگلہ دیش کے برآمدات زیادہ ہیں تو درآمدات بھی اسی حساب سے زیادہ ہیں، اور دونوں ملکوں میں اس حوالے سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ لیکن بنگلہ دیش کا تجارتی خسارہ $10 بلین کے قریب ہے، جبکہ پاکستان کا تجارتی خسارہ $20 بلین سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس تجارتی عدم توازن کا اثر پاکستان پر شدید ہوتا ہے اور اس کے روپے کی قیمت کھلی منڈی میں گر جاتی ہے۔ اس وقت یہ قریباً $179 فی ڈالر ہے، جبکہ بنگلہ دیشی ٹکے کی قیمت 86 ٹکا فی ڈالر ہے، یعنی بنگلہ دیش کی کرنسی کی قیمت پاکستان کی کرنسی کی قیمت سے تقریباً دگنی ہے، اور مجموعی طور پر بنگلہ دیش کی معیشت پاکستان کے مقابلے میں بہت بہتر نظر آتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بنگلہ دیش کی معیشت میں بہتری 1991 سے آنا شروع ہوئی، لیکن یہ کہنا شاید مناسب نہیں ہوگا کہ بنگلہ دیش آگے نکل گیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ پاکستان پیچھے رہ گیا، کیونکہ خطے کے دوسرے ممالک یعنی بھارت، سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش سب کی معیشتیں 1991 کے بعد سے آگے بڑھی ہیں، صرف پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ پاکستان پر قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ اور عالمی منڈی میں محدود رسائی ہے۔ بنگلہ دیش کو خاص طور پر یورپی یونین کے ملکوں میں آسان شرائط پر رسائی حاصل ہے، جس سے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش نے اپنے ہاں درمیانے اور چھوٹے برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی کی، جس سے ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ ان سب کی برآمدات مل کر برآمدات کا حجم بہت بڑھ جاتا ہے، جبکہ پاکستان کے برآمد کنندگان کی تعداد محدود ہے۔ بنگلہ دیش نے شروع سے ہی غربت کم کرنے کے لیے درمیانے اور چھوٹے درجے پر انٹرپرائز پر توجہ دی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو خطے کے دوسرے ممالک کے برابر آنے کے لیے اپنی ترجیحات تبدیل کرنی ہوں گی، چھوٹے اور درمیانے درجے کے برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی اور اپنے تجارتی خسارے کو کم کرنا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق بنگلہ دیش معاشی ناانصافیوں کے سبب میں وجود میں آیا تھا، اسی لیے اپنے وجود میں آنے کے ساتھ ہی بنگلہ دیش میں معاشی ترقی کے لیے کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ مجموعی قومی پیداوار ہو یا فی کس آمدنی، انتہائی غربت میں کمی کا معاملہ ہو یا زیادہ لوگوں کو معاشی اور معاشرتی حقوق دینے کا معاملہ، بلا شبہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے ہے۔ آج بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی پاکستان سے بہتر ہیں، اور عالمی منڈیوں تک رسائی کے حصول میں بھی اس نے پاکستان کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے اپنی معاشی ترقی کے لیے مختلف پالیسیاں اختیار کیں اور ترجیحات کا تعین کیا۔ بنگلہ دیش اپنی پالیسیوں میں کامیاب رہا، جبکہ پاکستان مطلوبہ کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ کیا اس معاشی تفاوت میں کرپشن کا بھی کوئی دخل ہے؟ ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کرپشن، عدم شفافیت، انتظامی کمزوریاں بنگلہ دیش میں بھی ہیں، اور بنگلہ دیش اس معاملے میں پاکستان سے کچھ زیادہ پیچھے نہیں، لیکن اپنی پالیسیوں کے سبب اور اس کے کردار کے سبب جو غیر سرکاری اداروں اور کاروباری افراد نے ادا کیا، بنگلہ دیش اپنی معیشت کو اس مقام تک لانے میں کامیاب ہوا ہے۔